اب حدیث کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث طیبہ سے میں پہلی حدیث پڑھنے سے پہلے ہمیشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول یعنی رسول ہمارا کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کو یعنی آپ کے الفاظ کو، آپ کے اعمال کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کسی صحابہ نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیوں کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے تھے، آپ کی پیشانی مبارک اتنی بڑی تھی، آپ کی آنکھیں اتنی بڑی تھی، آپ کے دانت ایسے کشادہ تھے، آپ کا قد اتنا بڑا تھا، آپ راستے میں یوں چلتے تھے، آپ کا کپڑے ایسے تھے. تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیوں کو بیان کرنا، یہ بھی حدیث ہے، اس کو شمائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ احادیث کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا. ایک حدیث میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بے مجھے دیکھ کر اس طرح نماز پڑھو. آپ نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا، اس طرح آپ نے رکوع کیا، اس طرح آپ نے سجدہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ عملی حدیث کس کو کہتے ہیں. اور اس طریقے سے صحابہ نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو ثابت رکھا، آپ نے کوئی نکیر نہیں کیا، آپ نے کوئی مطلب جو ہے نا ناگواری کا اظہار نہیں کیا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیوں کو بیان کرنا، حلیوں سے آپ سمجھ گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے بارے میں بیان کیا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے دندان مبارک ایسے تھے، آپ کی جو ہے جسم سے خوشبو آتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک گندی تھی، آپ کی جو ہے نا بالوں میں اتنے بال سفید تھے، آپ کی داڑھی مبارکی میں اتنے بال سفید تھے، آپ راستے میں یوں چلتے تھے تو اسے جھک کر چلتے تھے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. ٹھیک، اس کو حدیث کہتے ہیں. اور آخر میں کیا ہے؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں گے. تو حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے. اب کیا مطلب اس حدیث کا؟ سارے عمل نیت سے، یعنی جو نیک کام ہم کریں گے، جو نیک اعمال، عمل کی جمع ہے، جو بھی نیک عمل ہم کریں گے، اس میں اگر ہماری نیت درست ہوگی تب جا کر ہمیں اس پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اگر ہماری نیت کے اندر کوئی کوٹ ہوگی تو اللہ پاک اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ دکھلاوا کہتے ہیں، ریاکاری اس کو کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ پاک اس کے حوالے کرتے ہیں کہ جہاں پہ جس آدمی کے لیے آپ نے یہ عمل کیا اس آدمی سے اپنا بدلہ لے لیں. مثال کے طور پر ایک آدمی خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، لوگ مجھے سخی بولے کہ اتنا بڑا سخی آدمی دیکھو، ایک ہی دم جو ہے نا 2 بکرے اللہ کے راستے میں خیرات کی. مقصد کیا ہے؟ اپنی بڑائی کو جتلانا، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں. تو اس پر کیا ہے؟ کچھ نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. بھائی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ صدقہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس کا جو فوائد ہے وہ میرے، مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے. تو پھر اس پر کیا ہے؟ اس عمل پر اجر و ثواب ملے گا جب نیت اس کی درست ہوگی. یہی اس حدیث کا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم برے کام کریں گے اچھی نیت سے تو ہمیں اچھا ثواب ملے گا. ایک آدمی چوری کرتا ہے، مقصد غریبوں کی مدد کرنا، تو اس پر کیا ہے بھائی؟ کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی بہترین عمل ہیں، اعمال یہ نہیں ہے کہ صرف فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسرے بھی اعمال ہیں. اچھے اخلاق سے پیش آنا، ٹھیک ہے، راستے سے کانٹا اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ سارے چیز جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا جب ہماری نیت درست ہوگی. نیت کے اندر کوڑ پیدا ہو گیا تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. ہم کسی پر نیکی کر کسی پر احسان نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اچھائی کریں، مثال کے طور پر کسی کو ہم نے چائے پلائی یا کسی کو ہم نے کھانا کھلایا، اب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار اس کو جتلائیں.
یاد نہیں ہے فلاں وقت میں نے آپ کو چائے پلائی تھی ہوٹل پر؟ یاد نہیں ہے؟ بندوں کے سامنے یاد نہیں ہے فلاں وقت پر میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا؟ تو مقصد کیا ہے؟ ذلیل کرنا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ نیکی کیا، اب اس کو یاد بھی نہیں کرانا کہ بھی میں نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس حدیث کا مقصد ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہے، یعنی نیک اعمال پر اجر و ثواب اس وقت ہمیں ملے گا جب ہماری نیت خالص اللہ اس کے رسول کی کیا اطاعت ہو، اللہ اس کے رسول سے ہم بدلے کا خواہاں ہو، یعنی اس کا اجر، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا۔ لوگ کیا دیں گے؟ بھی لوگ ایک مرتبہ دیں گے، دوسری مرتبہ دیں گے، تیسری مرتبہ کیا ہے کہ بار بار اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بار بار میرے پاس ہی آتے، فلاں آدمی موجود ہے، فلاں آدمی موجود ہے، اسی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ لیکن اللہ وہ ذات ہے، نہیں مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اللہ پاک سے دعا جو کچھ کہا آپ کو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔